تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے. بیٹی کیسے پالی جاتی ہے، کس لاڑ پیار سے بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے. اور خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تم کیا جانو بیٹیاں کتنی مشکل سے پلا کرتی ہیں. اللہ اکبر. آج شادیاں ہوتی ہیں، جو امیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جہیز سجایا جائے گا، چوک میں رکھ کے لوگوں کو دکھایا جائے گا. جب تک نمائش نہیں ہوگی جہیز نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ سلامت رکھ کے ہمارے کچھ بھائیوں کو جنہوں نے اس بات پہ زور دینا شروع کیا ہے کہ جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، ہمیں کچھ نہیں دو گے. جو دینا ہے بند کر کے دے دو، ہمیں سماج کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو زیادہ دیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر نہیں دکھایا تو ہماری واہ واہ کیسے ہوگی. وہ ذرا سوچ تو صحیح. میں مانتا ہوں تو نے چوراہے پہ بیٹی کا جہیز سجا دیا، تیرے جہیز کو دیکھنے کے لیے جہاں امیر کی بیٹیاں آئی ہیں. کبھی غور کر لیا کر، وہیں پر کسی رکشہ چلانے والے کی بیٹی بھی آئی ہوگی، مزدوری کرنے والے باپ کی شہزادی بھی آئی ہوگی، جو روز کما کے لاتا ہوگا، روز گھر کے خرچے چلاتا ہوگا. ایسے غریب باپ کی بھی بیٹیاں وہاں آیا کرتی ہیں. اور یار جب امیر کی بیٹی دیکھ کے جاتی ہے، ہزار خواب اس کے دل میں ہوتے ہیں. اس نے سامان دیکھا، سوچ لیا اپنے باپ سے یہ سامان مجھے بھی منگانا ہے. غریب بیٹی نے جب یہ دیکھا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کاش میرا بھی باپ امیر ہوتا، اتنا جہیز کا انتظام میرا باپ بھی کر دیتا. کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، میں بھی اپنے باپ سے یہ سامان منگوا لیتی. مگر باپ کی غربت بیٹی کی زبان پہ تالا لگا دیتی ہے. بیٹی کی حسرت سینے میں دم توڑ جاتی ہے. شام کو بیٹی جاتی ہے، اپنے ماتھے پہ دوپٹہ ڈال کے رونے لگ جاتی ہے. خیال آتا ہے کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، وہ بھی اتنا جہیز کا انتظام کر پاتا. وہ ساری رات بیٹی روتی رہی. جب صبح کو اٹھ کے باپ کے لیے ناشتہ لاتی ہے غریب بیٹی، بیٹی کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، سوجی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں. باپ نے بیٹی کی آنکھیں دیکھی. باپ پوچھ بیٹھتا ہے بیٹی بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے، کیا رات کو سوئی نہیں تھی؟ بچی کہتی بابا کچھ نہیں، سر میں درد تھا. لیکن باپ ہوتا ہے صاحب، اور جس نے اتنے سے پال کے اتنا بڑا کر دیا ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنے بچوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے بے خبر نہیں ہوا کرتا ہے. اگر پردہ ڈالتا ہے بچوں کی خطاؤں پہ تو یہ اس کا بڑپن ہوا کرتا ہے. وہ تمہاری خطاؤں سے انجان نہیں ہوتا ہے، تمہارے رازوں سے بے خبر نہیں ہوتا ہے. جب بیٹیاں کہا کرتی ہیں بابا بس رات کو سر میں درد تھا، باپ دماغ لگاتا ہے رات کو میری بیٹی روئی کیوں ہے. وہ یار خیال آتا ہے کل پڑوس میں فلاں پٹھان کی بیٹی کا جہیز لگا تھا، شاید اسی کو دیکھ کے بیٹی رو دی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد باپ دیکھو جو ساری زندگی بیٹی کو مزدوری کر کے پال کے کھلاتا رہا، دل میں خیال لے کے جاتا ہے میں کروں گا لیکن بیٹی کے خواب پورے کروں گا. مگر یہ ظالم سماج، یہ سفاک سماج جو یا رسول اللہ کے نعرے برابر لگاتا ہے، جو مدرسہ کے اعلیٰ حضرت کے دعوے برابر کرتا ہے، لیکن یہ غریب کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے، کمزور سے جینے کا ادھیکار چھینتا ہے. جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے، وہ یار کچھ دن پہلے کی کہانی ہے. ایک ٹھیلا لگانے والا اس نے بیٹی کا رشتہ کیا. جب رشتہ کیا ساری بات طے ہو گئی، لین دین کی بات آئی. لڑکے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے، صرف بیٹی دے دینا. جب نکاح کے 4 دن باقی رہ گئے، لڑکے والوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں 10 لاکھ کیش دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اللہ اکبر صاحب. اور یار طلاق دینا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے. اگر رشتے ہو کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بیٹیوں کے رشتے مشکل سے ہوا کرتے ہیں، اور رشتے ہونے کے بعد تو چھوڑو لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، تب بھی بیٹی کو عیب دار مانتا ہے معاشرہ کہ کیا ہوا، کیوں رشتہ نہیں ہوا. لیکن سوچو جب کسی بھی بیٹی کے لیے شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح توڑ دیا، یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا، پھر باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی. آؤ تمہیں بتاؤں کیا گزری اس باپ کے جگر پہ. 4 دن نکاح کو رہ گئے، سمدھیانے کے لوگوں نے خبر بھیج دی 10 لاکھ روپیہ دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اگر 10 لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو ہم بارات لے کر کے نہیں آئیں گے. غریب باپ تھا، کہاں سے انتظام کرتا. بڑی منت و سماجت کے لیے بیٹی کے سسرال گیا. غریب نے جا کے ہاتھ جوڑے، کہا میری عزت بچا لو، میری لاج رکھ لو. اگر رشتہ توڑو گے تو سماج میں کس کو منہ دکھاؤں گا. مشکل سے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، غریب باپ ہوں، خدا را ایسا نہ کرو. لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمرود سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھتے ہیں. یاد رکھ جتنا
جتنا چاہے کر لے اور جتنا چاہے امت کی بیٹیوں کو رلا دے، ایک دن ایسا آئے گا جب موت دھکا دے گی اور تجھے قبر میں گرایا جائے گا، اللہ اتنا رلائے گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر قبر کے آنسو سے بچنا چاہتا ہے تو سن، یہاں کسی کے دل کو نہ دکھا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدل پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ مہربانی کرو، کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو نہ رلاؤ۔ سوچو، خود اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں گالی بکنے نہیں آیا، تکلیف دینے نہیں آیا، بس سمجھانے آیا ہوں۔ اگر کسی بھی بندے کے دل میں یہ مرض ہو تو نکال کے پھینک دے۔ اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اگر تجھے جہیز مل گیا، چوراہوں پہ تیری باتیں بھی ہو گئی، تو تجھے کیا ملا؟ جس دن آنکھ بند ہو گئی سب رکھا رہ جائے گا۔ ہم نے تو دولہاؤں کو سہرا اترنے سے پہلے مرتے دیکھا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ بارات گئی ہے سہرا باندھ کر کے، لیکن لڑکا کفن میں لپٹ کے آیا ہے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ جوانوں؟ اگر دولت کی بھوک دل میں ہو تو نکال دو، صرف ایک بھوک دل میں رکھ لو، کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے۔ اور خدا کی قسم، جنت کا سب سے سستا سودا یہ ہے، کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے۔ اگر یہاں غریب راضی ہو جائے گا، مرنے کے بعد خدا تجھ سے راضی ہو جائے۔ بس یہ خواب دیکھ، کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو۔ اللہ اکبر، کون سا دکھ نہیں ہوتا ہے باپ کے دل پہ۔ اللہ اکبر، اس نے بہت ہاتھ جوڑے، اور ہاتھ جوڑنے کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یا تو 10 لاکھ کیش دے ورنہ بارات آئے گی نہیں۔ گھر واپس آیا، بیٹی سے کہنے کی ہمت تک نہ تھی، اس لیے کہ غریب تھا۔ کس منہ سے بیٹی سے کہتا کہ تیرا باپ ان کی منشا پوری نہیں کر سکتا؟ جب نہ کہہ سکا، اس نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ خط اپنے ٹھیلے پہ رکھا جس پہ وہ سبزی یا سامان بیچتا تھا۔ اس کے بعد موت کو گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ وہ یار سوچ تو صحیح، جب اٹھ کے بیٹی نے خط پڑھا، سوچ کیا گزری ہوگی بیٹی پہ۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ بیٹی، میں ساری زندگی تیری خوشی کے لیے جیتا رہا، اور میں نے تیرا رشتہ کیا تھا، بڑی حسرتیں تھی تیری زندگی کے ساتھ، میں چاہتا تھا تیرا ڈولا میرے نگاہوں کے سامنے اٹھے، لیکن بیٹی سماج نے جینے کا ادھیکار چھین لیا۔ بیٹی، جہاں تیرا رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو تیرا باپ پورا نہ کر سکا، کس منہ سے تیرا سامنا کرتا؟ بیٹی، اس لیے میں نے موت کو گلے لگا لیا۔ صاحب کوئی کہے گا سماج میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بری موت مر گیا، نہیں مرنا تھا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یار یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نہیں مرنا تھا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بار یہ بھی تو سوچ، ایسی موت مرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ کیوں مرا؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی، آخر وہ کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ ہمارے ظالم سماج نے اسے جینے نہ دیا۔ خدارا کسی کے لیے اتنا بڑا بوجھ نہ بن کہ اس کو زندگی مشکل لگنے لگے، اور آئے دن کی طلاقیں۔ ابھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا کہ مولانا کوئی تعویذ ہے جو اللہ بیٹا دے دے؟ میں نے کہا کس لیے؟ کہا میری سسرال کے اندر مجھے بہت گالیاں مل رہی ہیں، میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، تو سسرال والے جینا حرام کر رہے ہیں، اب نمبر طلاق کا ہے۔ بھائی یہ ہنسنے کا وقت نہیں، یہ رونے کا وقت ہے۔ یہ ایسا بھی دن ہمیں دیکھنا تھا، اس دن کے لیے میرے حضور نے پتھر کھائے تھے؟ مجھے بتائیے، کیا ایسے سماج کے لیے حضور نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ سوچو اس بارے میں، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے شکم سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دل تھوڑا نہ کر، مقدر والے ہوتے ہیں یار جن کے آنگن میں بیٹیاں مسکرایا کرتی ہیں، ورنہ دیکھو کسی کے گھر میں 8 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے، 10 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم، بیٹا ایک بھی نہ ہو، اگر صرف ایک بیٹی ہو تو گھر سامنے سے جنت نظر آیا کرتا ہے۔